کہ آپ دل دل میں میرے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا. یہ کریں گے نا انشاءاللہ. دل کی دعا کا بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا اور آپ کی توجہ کا تو سب کو ہی اندازہ ہو جائے گا. وقت چونکہ مختصر ہے، آپ اور ہم سب نے یہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے. عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیغمبر انقلاب کی بات آتی ہے اسی وقت پیغمبر بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور انقلاب بھی ذہن میں آ جاتا ہے. پیغمبر کیسے ذہن میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اب جب بھی کسی پیغمبر کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی انقلاب کی بات آتی ہے تو انقلاب بھی ایک ہی دل و دماغ میں آتا ہے اور وہ ہے حضور کا انقلاب. یوں اگر آپ انقلاب کا معنی کرنا چاہیں تو اس کے آسان سے معنی کو تبدیلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اس کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طبقہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے اور وہ کر کے کہتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر پہلے سے سسٹم ٹھیک ہے پھر انقلاب کی ضرورت نہیں. یہ واضح مطلب ہوا کہ جو نظام موجود ہے وہ درست ہوتا تو کسی کو انقلاب کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے بھی اپنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو اس وقت ہی بھیجا جب انقلاب کی ضرورت پیش آئی، یعنی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی تو اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. ہر نبی نے آنے کے بعد صرف انقلاب کی بات نہیں کی یا صرف انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ہر نبی نے انقلاب کے راستے میں چل کر دنیا کو بتایا کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے اور انقلاب کس طرح ممکن ہے. اگر انقلاب کی بات کو سمجھنا ہے تو انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا اور انقلاب کے مفہوم کو حقیقی معنی میں پانا ہے تو حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا. ہر نبی نے صرف انقلاب کی بات نہیں کی بلکہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اور اگلی بات بھی ساتھ سمجھنا، انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز قوم کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ نعرہ نہیں ہے، وہ ضابطہ نہیں ہے، وہ اپنا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے اسے کردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہر صاحب انقلاب کا
صاحب کردار ہونا ضروری ہے. اگر صاحب انقلاب صاحب کردار نہیں ہے تو اس کی بات کچھ دنوں تک چلتی ہے، پھر بات اس پر الٹ جاتی ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے قریب زمانے میں ہو چکا ہے. اور آنے والے وقت میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہی ہوگا، اور پچھلے وقتوں میں بھی جن نے کیا تو ایسا ہی ہوا. انقلاب کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے بنیادی چیز. اور جس پیغمبر انقلاب کی بات آپ کرنے چلے ہو یا جس کی بات آپ سننے چلے ہو، اس نے سب سے پہلے انقلاب کی بات نہیں کی، بلکہ انقلاب سے پہلے اپنے کردار کی بات کی. اور کردار کی بات کو کھول کر بتایا اور پوچھا اس وقت جب وہ انقلاب کی بات کا آغاز کرنے لگے تھے. ابھی کی نہیں تھی، ابھی آغاز کرنے لگے تھے، ابتدا کرنے لگے تھے. تو انقلاب کو پیش کرنے سے پہلے کردار پیش کیا اور اپنے آپ کو پیش کر کے کہا بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ، کوئی واقعہ ایسا بتاؤ جس میں میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کیا ہو جو پورا نہ کیا ہو، ایسی کوئی بات کی ہو جس پر وعدہ پورا نہ کیا ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہو، معاملہ پورا نہ کیا ہو. میرے 40 سالہ کردار پر انگلی اٹھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. جب اپنے آپ کو پیش کیا ان سب کے سامنے تو پہلے تائید لے لی، پہلے تصدیق لے لی کہ میری 40 سالہ زندگی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے. سامنے والے بولے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ایک تو ہمارے عدالت میں صادق اور امین کی تشریح ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ سارے ہی صادق امین بن بیٹھے. اور کچھ عرصہ قبل کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس شرط کو ہٹایا جائے. اس شرط کو کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ صادق امین تو بن سکتے نہیں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں. میں نے جواب میں کہا تھا اس کو ہٹانے کے بجائے خود صادق اور امین کیوں نہیں بن جاتے، لیکن انہیں پتا ہے کہ وہ بن سکتے. تو یہاں تو جو صادق اور امین آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے، اور ابھی الیکشن کا زمانہ ہے اور مزید اچھے صادق امین بھی سامنے آ جائیں گے. انہوں نے کہا، صاحب انقلاب نے خود نہیں کہا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، مجھے مانو. گاؤں شریف خان کے لوگوں یوں نہیں کہا، یوں کہا کہ بتاؤ میرے بارے میں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ. تو جواب میں لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، ہمیں آپ کی صداقت اور امانت پر یقین ہے. اور سامنے والوں نے یوں نہیں کہا چاپلوسی کرتے ہوئے یا نمبر بڑھاتے ہوئے یا مفادات حاصل کرتے ہوئے، یوں نہیں کہا. ان نے 40 سالہ زندگی کا نچوڑ نکالا اور نچوڑ نکال کر کہا ہم نے 40 سالوں میں آپ کو آزمایا، معاملات کر کے بھی، وعدہ کر کے بھی، وعدہ نبھا کے بھی، وعدہ کا افادہ کر بھی، زندگی کو دیکھ کر بھی، ہر چیز کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اگلی بات بھی سمجھنا، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ صادق اور امین ہے، اس نے ایک دن بھی بیت اللہ میں جا کر بتوں کا طواف نہیں کیا. جسے وہ کہہ رہے ہیں آپ صادق اور امین ہو، اس نے ایک دن بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، اس نے ایک دن بھی ان کی طرز کی عبادت نہیں کی. وہ عبادت بھی اس طرح کی نہیں کرتا،
وہ بڑا نہ ہو کر طواف بھی نہیں کرتا، وہ بتوں کے سامنے سر بھی نہیں جھکاتا، اس کے باوجود آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اب اگلی بات سمجھنا، میں اس بات کا جواب آگے دوں گا کہ وہ لوگ پھر بھی کیوں کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، اس لیے کہ آپ کی نجی زندگی اتنی خوبصورت ہے جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہے، وہ اتنی واضح سمجھتے انگلی اٹھائیں گے، ہماری انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، اس شخصیت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سب نے مان لیا، تسلیم کر دیا، تو صاحب انقلاب نے اور صاحب کردار نے اب انقلاب کی بات شروع کی۔ پتہ چلا انقلاب کی بات شروع کرنے سے پہلے صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب سب نے آپ کی تائید کی اور آپ کو تسلیم کر لیا، پھر آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ انقلابی دعوت، یہ انقلابی آواز، یہ انقلابی جملہ اور یہ انقلابی دستور اور یہ انقلابی منشور پیش کر دیا، لا الہ الا اللہ تفلحون، اس انقلاب سے لے آؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب انقلاب لانے والے کا صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے، اور انقلاب پر لبیک کہنے والوں کا بھی صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ 2 اور 4 دنوں کا انقلاب نہیں، جس انقلاب کی بات ہم کرنے چلے، اس انقلاب نے قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک رہ کر اس انقلاب نے بپا ہونا ہے۔ لہٰذا کردار جو انقلاب لانے والا ہے اس کا بھی مضبوط ہو، جس نے انقلاب کو لینا ہے اس کا بھی مضبوط ہو۔ اب صاحب کردار جتنے تھے وہ صاحب انقلاب کی آواز پر لپٹتے چلے گئے، جو کردار کے حوالے سے واضح تھے وہ آتے چلے گئے، جس کا کردار، میرا جملہ سمجھنا، میں ایک عجیب بات عجیب ماحول میں کرنے لگا ہوں، جس کا کردار اس انقلاب کے موافق نہیں تھا وہ نہیں آیا، وہ ہاں وہی آیا جو اس صاحب انقلاب کے کردار کی طرح اپنا کھلا کردار رکھتا تھا، وہی آیا جس اس کردار میں اس انقلاب میں کردار ادا کرنا تھا، وہی آیا جس نے اس انقلاب کا حصہ بننا تھا، وہی آیا جس نے اس انقلاب میں چمکنا تھا، وہی آیا جس نے اس انقلاب کا روشن ستارہ بننا تھا۔ یا بجھا ہوا بھی نہیں آیا، یا دبا ہوا بھی نہیں آیا، یا بکا ہوا بھی نہیں آیا، یا ہٹا ہوا بھی نہیں آیا، غلط بھی نہیں آیا، غلط کار بھی نہیں آیا، غلط کار لایا بھی نہیں۔ انقلاب صاف ہے، انقلاب پاکیزہ ہے، انقلاب لانے والا پاکیزہ ہے، جو انقلاب اترا ہے وہ انقلاب پاکیزہ ہے، جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہے۔ اس لیے کہ پوری دھرتی میں اس انقلاب نے اپنی کرنیں پھیلانی ہے، اپنی شعائیں پھیلانی ہے، اپنی روشنی پھیلانی ہے۔ وہ کرنیں، وہ شعائیں، وہ روشنی انہوں نے بننا ہے، یا وہ ستارہ آ ہی نہیں سکتا جس ستارے میں روشنی نہ ہو، یا آئے گا ہی وہ ستارہ جو روشن ہو، آئے گا ہی وہ ستارہ پک کرنے والوں کا منہ میں نے پہلے ہی بند کرنا ضروری سمجھا۔ انقلاب کی بات جب بھی کرو گے، صاحب انقلاب کی بات جب بھی کرو گے، کردار انقلاب کی بات جب بھی کرو گے، بنیاد انقلاب کی بات جب بھی کرو گے، آغاز انقلاب کی بات جب بھی کرو گے، تو وہ انقلاب والے لوگ کون تھے جنہوں نے یہ انقلاب دیکھا پھر اپنے اوپر لایا، جو اس انقلاب میں بدلے، انقلاب میں بدل کے اس کے روشن ستارے بنے، وہ کون تھے؟ وہ میں پہلے سے کہنا چاہتا ہوں وہی تھے، آئی وہ تھے جن میں روشنی تھی، جس میں روشنی نہیں تھی وہ نہیں آئے، وہ یہاں تک کہ کبھی کبھی رسول نے مانگا پھر بھی نہیں آئے، بھائی جا کر بلایا پھر بھی نہیں آئے، کان میں جا کر کہا پھر بھی نہیں آئے،
درخواست کی پھر بھی نہیں آئے. قرآن اترا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب انقلاب بڑا پاکیزہ ہے، جسے تو چاہے صرف وہی نہیں آئے گا. اس پاکیزہ انقلاب میں جسے خدا چاہے گا وہی آئے گا. یہ جو ستارے چمکے، یہ جو مینارے بنے ہیں، یہ جو معیار بنے ہیں، یہ جو معمار بنے ہیں، یہ جو بنیاد بنے ہیں، یہ جو آغاز بنے ہیں، یہ انقلاب کا اول جو ہے، یہ انقلاب کی ابتدا جو ہے، یہ انقلاب کا عروج جو ہے، یہ انقلاب کا زمانہ جو ہے، یہ انقلاب کی عزت جو ہے، یہ انقلاب کی عظمت جو ہے، یہ انقلاب کا شاہکار جو ہے، یہ ایسے نہیں، یہ خدا کے لائے ہوئے ہیں. اس پر کوئی انگلی کیسے اٹھائے گا؟ یہ ایسا ہی ہے، بندہ زمین پر ہو بات آسمان کے ستاروں کی کرے، جیسے زمین کے بندے کی بات آسمان کے ستاروں پر نہیں جا سکتی، ایسا ہی زمین کے بندے کی تنقید محمد کریم کے یاروں تک نہیں جا سکتی. جزاک اللہ. آپ سب سے ان اکیلے کی آواز زیادہ تھی، آپ سب سے اس کی آواز زیادہ تھی اور آپ سب کی کم تھی. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے اوپر سبحان اللہ کہا تھا، اب اس پہ کہہ دو سبحان اللہ. نکل تو آپ کی بھی سکتی تھی مگر نکلی نہیں. یہ ایسے تھوڑی نکلتی ہے، یہ بھی ہمت سے نکلتی ہے. پہلی بنیاد انقلاب کی جو طبقہ توجہ کرنا. میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے میں شامل ہونے لگا ہوں، داخل ہونے لگا ہوں. سمجھنا میری بات کو. حضور کے آنے سے زمین نہیں بدلی، آسمان نہیں بدلا، سورج نہیں بدلا، ستارے نہیں بدلے، آسمان کی حد نہیں بدلی، زمین کی حد نہیں بدلی، پہاڑ نہیں بدلے، دریا نہیں بدلے، ہوائیں نہیں بدلی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں بدلی، ویسے ہی تھی. پہلے بھی آسمان ایسے ہی تھا، اب بھی ایسے ہی ہے، اس وقت بھی ویسے ہی تھا. بدلا کون ہے؟ بدلا کون ہے؟ انسان بدلے. بدلا کون ہے؟ انسان بدلے، افراد بدلے، لوگ بدلے، ان کی حیثیت بدلی ہے، کیفیت بدلی ہے، مزاج بدلے، صفات بدلے، نظریہ بدلے، عقیدہ بدلے، مسائل بدلے، کام بدلے، پیغام بدلے، کردار بدلے، گفتار بدلے، اخلاق بدلے، اعمال بدلے، معیشت بدلی ہے، معاشرت بدلی ہے، طرز زندگی بدلی ہے. ہاں وہ بدلے. کہنے والا کہتا ہے انسان بدلے، پھر بدلتے چلے گئے، انقلاب آتا چلا گیا، اس کے اثرات کائنات میں پڑتے چلے گئے، زمینوں پہ پڑتے چلے گئے، ستاروں آسمانوں پہ پڑتے چلے گئے. لیکن بدلے یہ ہے، ان کے بدلنے سے دنیا بدلتی چلی گئی، ماحول اور مزاج بدلتا گیا. جب وہ نہیں آئے تھے بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے، جب وہ نہیں آئے تھے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، جب وہ نہیں آئے تھے بیت اللہ میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی. جب وہ بدلے تھے، جب وہ آئے تھے بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے، بتوں کو پکڑا تھا، توڑا تھا، مروڑا تھا، اٹھایا تھا، پار پھینک دیا تھا، نقشہ بدل دیا تھا، آزاد آ گئی تھی، کلمہ آ گیا تھا، دین آ گیا تھا، صداقت آ گئی تھی، دیانت آ گئی تھی، امانت آ گئی تھی، شرافت آ گئی، حیا کا دور آ گیا، وفا کا دور آ گیا، غیرت کا دور آ گیا، توحید کا دور آ گیا، رسول کا دور آ گیا، کلمہ کا دور آ گیا، قرآن کا دور آ گیا، نظام کا دور آ گیا، نفاذ کا دور آ گیا. مکہ بتوں سے خالی ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اسی کو تبدیلی کہتے ہیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں، اسی کو بدلنا کہتے ہیں. پہلے بیت اللہ میں بت رکھے گئے تھے، اب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا
الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جہاں پڑھ پڑے تھے وہاں توحید کا نغمہ بھی گونج رہا ہے, رسالت کا نغمہ بھی گونج رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ آپ کیا کہتے ہو کیا ہو گیا؟ بولو کیا آ گیا؟ انقلاب آ گیا. آیا یا نہیں آیا؟ انقلاب آیا. وہ بدلے نہیں بدلے. ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے, عمر تھے فاروق اعظم بن گئے, عثمان تھے ذوالنورین بن گئے, علی تھے حیدر کرار بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, وہ جہنم کے گھروں پر کھڑے تھے. اولئک حزب اللہ بن گئے, مؤمنون حقا بن گئے, مفلحون بن گئے, راشدون بن گئے, قائمون بن گئے, رکعان سجدہ بن گئے, اور جن سے رب ناراض تھا وہ رضی اللہ بن گئے, رسولان. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. جہاں لا الہ الا اللہ سننے پر پتھر لگتے تھے, جہاں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ پر رشتہ رکتا تھا, جہاں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو گھروں سے نکالا جاتا تھا, جہاں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا, جہاں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو چلتے انگاروں پہ چلایا جاتا تھا, آج وہاں لا الہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے, نظام قائم ہو گیا ہے, دستور بن گیا ہے, اصول بن گیا ہے. اب کوئی غیر اللہ کا ماننے والا وہاں داخل نہیں ہو سکتا. ماحول ہی بدل گیا, حکومت قائم ہو گئی, ریاست قائم ہو گئی. پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا. پوچھتا ہوں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایک بات میں نے بتائی تھی, انقلاب کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے. میں اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں, انقلاب کے لیے کردار کا ہونا بھی ضروری ہے, رہنا بھی ضروری ہے. آج وہ کردار ہے اور کل بدل گیا, اس سے کام نہیں چلے گی. کردار کا باقی رہنا بھی ضروری ہے. اور اگلی بات ساتھ سمجھیے, انقلاب کے لیے ڈٹنا بھی ضروری ہے, انقلاب کے لیے قربانی بھی ضروری ہے, انقلاب کے لیے میدان میں رہنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں آج انقلاب کی باتیں کی, کل سختی آئی تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے. ٹانگا سے پلس پر باندھ کے ٹانگ پر ٹانگ کوئی بات نہیں کہ کسی کو بولنے کا حق ہے. میں نے ٹانگ پہ ٹانگ کہا, اس نے پٹی کہہ دیا. کسی کی ٹانگ پہ پٹی ہے, کسی کی آنکھ پہ پٹی ہے. یا خالی تو کوئی نہیں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے رسنے کی؟ ایک کشتی کے سوار ہے سارے, اندر والے اور باہر والے سب برابر ہیں. اپنی بات کرو, اپنے کردار کی بات کرو, تم ہی اچھے ہو. جو کل بھی وہی تھے, آج بھی وہی, آئندہ بھی ہم نے وہی رہنا ہے. انقلاب لانے کے لیے میدان میں رہنا ضروری ہے. نہیں رہو گے انقلاب رہ نہیں سکے گا. کسی نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ دی, کسی نے کمرے کا انتخاب کر لیا, کسی نے حکومت کا انتخاب کر لیا, کسی نے ایئر کنڈیشن کمرے کا انتخاب کر لیا. نہ روڈ پہ وہ ہے, نہ روڈ پہ یہ ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے اس کا کام بھی پھول ہو گیا, اس کا کام بھی پھول ہو گیا. ہم کل بھی وہیں کھڑے تھے, آج بھی وہیں کھڑے تھے. انقلاب کے لیے ڈٹنا ضروری ہے, پھر انقلاب کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. جتنی انقلاب کی صفات آپ سمجھنا چاہتے ہو, آپ کو مکہ سے سمجھنی پڑے گی. اگر صاحب انقلاب کی بات کر رہے ہو تو اس سے سمجھنی پڑے گی. وقت مختصر ہے, میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں داخل کرنا چاہتا ہوں. کوئی شک نہیں, پیغمبر ان صاحب انقلاب تھے. جو انقلاب میرے پیغمبر لائے, ایسا انقلاب دنیا میں کوئی اور لایا. اب سمجھنا, بندے
3 شامل ہو جائیں یہ انقلاب ہے؟ بندے 4 آئیں یہ انقلاب ہے؟ بندے 5 ہو یہ انقلاب ہے؟ صرف 20 ہو یہ انقلاب ہے؟ صرف 71 ہو یہ انقلاب ہے؟ صرف 72 آ جائیں یہ انقلاب ہے؟ اونچی 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 اور اونچی اور اونچی. صرف گھر والے مانے یہ انقلاب ہے؟ صرف اولاد مانے یہ انقلاب ہے؟ صرف اولاد میں سے کچھ مانے یہ انقلاب ہے؟ بیویاں بھی نہ مانے کوئی انقلاب ہے؟ بچے بھی سارے نہ مانے کوئی انقلاب ہے؟ نواسے بھی سارے نہ مانے کوئی انقلاب ہے؟ نواسیاں بھی سارے نہ مانے کوئی انقلاب ہے؟ انقلاب تو یہ اپنا بھی مانے، بیگانہ بھی مانے، دوست بھی مانے، دشمن بھی مانے، شرقی بھی مانے، غربی بھی مانے، شمالی بھی مانے، جنوبی بھی مانے، شمال سے بھی آئے اور جناب جو ہے دوسرے علاقوں سے بھی آئے اور ہر علاقوں سے آ کر جمع ہو جائے اور جمع ہو کر پھر بیٹھ نہ جائے، پھر پھیلتے چلے جائے. انقلاب ایک جگہ پر نہ رہے، وہ مکہ سے نکلے مدینہ میں آئے، قسطنطنیہ دنیا میں جائے اور جناب روم، فارس اور شام تک پہنچتا چلا جائے اور کائنات میں پھیلتا چلا جائے. انقلاب تو اسے کہتے ہیں. اور انقلاب اگر سمجھتا چلا جائے، 10 تھے تو 5 رہ گئے، 1.25 لاکھ تھے تو 3 رہ گئے. اس انقلاب کہا نہیں جاتا. میں نے قرآن سے پوچھا، دنیا کہتی ہے یہ کم رہ گئے تھے، یہ کم ہو گئے تھے، تو کیوں کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے تم کس انقلاب کی بات کر رہے ہو؟ جو میرے پیغمبر کا انقلاب تھا وہ کھلتا بھی گیا، وہ کھلتا بھی گیا، وہ بڑھتا بھی گیا، وہ آگے بھی ہوتا گیا. میں نے کہا مثال سنے کہ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، قوم کی قوم، قبیلے کے قبیلے، شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں داخل ہوتی چلی گئی. قبیلے کے قبیلے آتے چلے گئے، لوگ سے لوگ آتے چلے گئے. معاشرہ بنتا چلا گیا، معاشرہ بن کر پوری دنیا میں پھیل گیا. اور جب پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے، خطبہ رسول دے رہے تھے، کبھی یہ خطبہ فاران کی چوٹی پہ دیا تھا تو سننے والا کوئی نہیں تھا. آج یہ خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھ رہے 1.25 لاکھ جمع، ہلتے بھی نہیں ہیں، آگے بھی نہیں ہوتے، پیچھے بھی نہیں ہوتے، اونچا سانس بھی نہیں لیتے، ہر آواز پر لبیک کہتے. حکم ہوتا ہے میں نے تم تک پہنچایا، آنے والے لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. اور 313 کی صورت میں جب یہ بدر میں اترے تھے، ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ یہی ہے جو تیرے سامنے پیش کر دیے ہیں. 313 پیش کر دیے تھے، 1.25 لاکھ پیش کر دیے تھے، 1.25 لاکھ جمع ہو گئے. 313 سے بڑھتے بڑھتے 1.25 لاکھ تک پہنچ گئے. فوج بن گئی، لوگ آ گئے، حکومت بن گئی، سالار بھی مل گئے، سپاہی بھی مل گئے، نمازی بھی مل گئے، مجاہد بھی مل گئے، مباحث بھی مل گئے، فاتح بھی مل گئے، سالار بھی مل گئے، مہربان بھی مل گئے، چلنے والے بھی مل گئے، پڑھنے والے بھی مل گئے، استقامت والے بھی مل گئے، صبر والے بھی مل گئے، حوصلے والے بھی مل گئے، عزم والے بھی مل گئے، طاقت والے بھی مل گئے، قوت والے بھی مل گئے، ڈٹ جانے والے مل گئے، کٹ جانے والے مل گئے. انقلاب کو وہ ملے جو کسی انقلاب کو نہیں ملے، حضور کو وہ ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے، رسول کو